لیکن ایک بات حضرت کی اجازت کے ساتھ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک شخص نے، تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ کیسی تربیت ہوئی اور سوچ کیسے بدلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک شخص نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا اور بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بچوں کے والد کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے اقرار کیا کہ جی ہاں، میں نے ان بچوں کے والد کو قتل کیا ہے۔ وجہ پوچھی کہ کس بنیاد پہ قتل کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میری اونٹنی جو ہے وہ بھوکی تھی اور اس شخص کی کھیتی لہلہا رہی تھی، اور میری بھوکی اونٹنی نے اس کھیتی کو دیکھا اور اس کھیتی کے اندر داخل ہو گئی اور اس کھیتی کو کھانا شروع کر دیا، اور اس شخص نے ایک پتھر اٹھایا جس سے میری اونٹنی کو مارا اور وہ اس کی آنکھ پہ لگی، وہ پتھر اس کی آنکھ پہ لگا اور اس کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے اس بات پہ غصہ آیا تو میں نے وہی پتھر اٹھایا اور اس شخص کو مارنے کا، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف جس طرح اس نے میری اونٹنی کو پتھر پھینکا تھا اور وہ اس کی آنکھ میں لگا، میں نے بھی پتھر پھینکا اور وہ شخص کے کسی ایسے نازک حالت پہ، کسی ایسی نازک جگہ پہ لگا کہ جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی دل سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن عملاً قتل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا ہے، قتل کیا ہے، اب بطور سزا تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں سزا کو، لیکن میرے کچھ بھائیوں کا دین ہے میرے اوپر، مجھے اجازت 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں دین ان کے حوالے کروں اور واپس میں آ کر اپنی سزا قبول کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تجھے تو کوئی جانتا کوئی نہیں، ہاں اپنے لیے کوئی ایسا ضامن دے دے جو تیری ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائے تو تجھے اجازت ہے 3 دن کی مہلت مل جائے گی۔ اور وہ شخص نے ضمانت کے لیے لوگوں کی طرف دیکھا تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین خاموش تھے۔ ایک صحابی درمیان میں آپ کہا کہ عمر امیر المومنین میں اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، جن کا نام حضرت ابو ذر ہے۔ ضمانت دینے کے لیے تیار ہو گئے، ضمانت دینے کی اس شخص کو مہلت بھی مل گئی جانے کے لیے۔ 3 دن مکمل ہو چکے ہیں، عین وہ وقت آ چکا ہے کہ جس وقت اس کو سزا دینی تھی، قصاصاً قتل کیا جانا تھا، وہ شخص نہیں آیا۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کوسنا شروع ہو گئے کہ تم نے ایک اجنبی شخص کی گواہی دے دی، ضمانت دے دی، تجھے پتہ نہیں ہے قصاصاً تجھے قتل کیا جائے گا، تو اس کو جانتا نہیں، اس کے گھر کو نہیں جانتا، کیسے ضمانت دے دی اس کی؟ حضرت ابو ذر خاموش ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، میں نے اس کی ضمانت دی ہے، بڑے قصاصاً مجھے قتل بھی کر دیا جائے، مجھے قبول ہے۔ این وہ وقت پہنچنے والا ہے کہ حضرت ابو ذر کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا۔ دور سے ایک دھول اٹھنا شروع ہوئی، لوگ اس دھول کی طرف متوجہ ہوئے کہ کوئی تیز رفتار آنے والا مسافر کوئی آ رہا ہے۔ لوگ اس دھول کی طرف متوجہ ہوئے، جب دھول تھمی تو قریب آئے تو کوئی شخص تھا۔ اپنا دین بھائیوں کو دین دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ اب وہ شخص پہنچ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی سزا، آپ کو سزا دینے سے پہلے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال اس شخص سے کیا کہ تو اجنبی شخص تھا، تیرے گھر کا پتہ کسی کو کوئی نہیں تھا، تجھے جب 3 دن کی مہلت مل گئی تو چلا جاتا، واپس کیوں آ گیا؟ کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو واپس آیا؟ اس شخص کا جواب سنیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں اجنبی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میں نے لوگوں سے ضمانت مانگی ہے، اور قیامت تک اگر میں ضمانت دینے کے لیے ایک شخص میرا تیار ہو چکا ہے، اس نے میری ضمانت بھی دے دی، اگر میں واپس نہ لوٹتا قیامت تک لوگ اجنبی لوگوں کے اوپر اعتبار نہ کرتے۔ میں تو اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ قیامت تک لوگ اجنبی لوگوں کی ضمانت کیا کریں۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر تجھے پتا تھا کہ قصاصاً تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو تو نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ اگر یہ نہ آتا تو قصاصاً تجھے قتل کر دیا جاتا۔ حضرت ابو ذر کا جواب سنیے۔ فرمانے لگے کہ یہ شخص اجنبی تھا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر لوگوں سے ضمانت مانگ رہا تھا،
اور اگر حضور کے شہر میں بھی کوئی شخص ضمانت نہ دیتا، قیامت تک لوگ کہتے کہ ایک اجنبی شخص نے حضور کے شہر میں ضمانت مانگی تھی، کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے اس وجہ سے اس کی ضمانت لی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا اس شخص کو قصاص قتل کرنے کے قریب تھے حضرت عمر، کہ جس شخص کو مقتول شخص کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، فرمایا امیر المومنین ہم اس شخص کو معاف کرتے ہیں، اپنے باپ کا قتل معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم نے کیوں معاف کیا؟ وہ شخص کہنے لگے کہ یہ بدنما تاریخ کی یہ کالک ہم بھی اپنے سینے پر اپنے چہرے پر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ایک شخص نے یعنی ابداً قتل کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کو سزا دلوائی ہے، لہٰذا ہم بھی یہ تاریخ کی کالک بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر محنت کی کہ جن لوگوں کے اوپر کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایسے افراد ایسے رجال تیار ہوئے۔ تو یہ ہے تربیت، یہ آج کی نشست کی تربیت کے حوالے سے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کے اندر ایک سچا مسلمان، ہمارے بچوں کے اندر ایک نیک مسلمان، ہمارے بچوں کی صورت میں ایک نیک اولاد کی صورت میں ہم یہ ہمارا خواب پورا نہیں ہو سکتا اگر ہم تربیت نہ کریں۔ تربیت کریں گے ہمیں ایک سچا مسلمان بھی اپنے بچوں کے اندر نظر آئے گا، ایک اچھی نیک اولاد بھی نظر آئے گی۔ اور اس حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے